فرینڈس، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس شخص کی جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد وہ دوسرے شخص تھے جنہیں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ اعزاز حاصل ہوا۔ وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کیا تھا۔ نام ہے ان کا جسٹس سعید الزماں صدیقی، سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور سابق گورنر سندھ۔ یہ اس حوالے سے شہرت حاصل کر گئے کہ جنرل مشرف نے جب نواز شریف کا تختہ الٹ کر حکومت سنبھالی تو 4 فوجی افسران ان کے پاس بھیجے گئے تھے۔ وہ ان کے گھر پر بیٹھے رہے اور ان کو اس بات پر کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ مشرف کی وفاداری کا حلف اٹھانے کے لیے راضی ہو جائیں اور آپ چیف جسٹس برقرار رہیں، لیکن انہوں نے نہ صرف ان 4 فوجی افسران جن میں ایک کور کمانڈر بھی شامل تھے ان کو صاف انکار کر دیا، بلکہ سید شریف الدین پیرزادہ جیسے آئینی قانونی ماہر اور جو جادوگر کہلاتے تھے ان کو بھی صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مشرف کی وفاداری کا حلف اٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے اس آئین کا دفاع کرنے کے حلف کو توڑ دوں جو میں نے اٹھا رکھا ہے، اور یہ پھر حلف اٹھانا ایسے ہی ہوگا کہ جو کسی بھی فوجی حکومت کو آگے جواز فراہم کر سکے گا اگر اس کے خلاف کوئی کیس آیا۔ اس طرح انہوں نے صاف انکار کیا۔ فوجی حکومت نے پھر انہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ ہاؤس اریسٹ رکھا اور جسٹس ارشاد حسن خان اور دیگر ججز کو تیار کیا گیا۔ وہ PCO جج بن کر آئے اور انہوں نے مشرف کے اقتدار کو طول دینے کا راستہ نکالا۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی اپنے اس جرأت مندانہ اقدام کی وجہ سے اور چیف جسٹس کے عہدے کو ٹھوکر مار کر اور اپنے اصولوں کی خاطر ڈٹے رہنے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ انہیں آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ سب جگہ سے اعزازی ممبرشپ دی گئی اور انہیں سراہا گیا اور وہ عدلیہ کی تاریخ میں ایک بڑا نام بن گئے۔ بعد میں وکلا تحریک چلی اور افتخار چودھری جب بحال ہوئے تو وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی جس کی بنیاد جسٹس سعید الزماں صدیقی نے رکھی تھی۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی اور جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان بھی اس سے پہلے ایک جھگڑا ہو چکا تھا، اور جو لوگ جسٹس سعید الزماں صدیقی کے مخالفین یا ناقدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس سعید الزماں صدیقی نے مختلف ادوار میں نواز شریف کا ساتھ دیا، اس لیے نواز شریف ان کو جب پرویز مشرف کو ہٹایا جا رہا تھا تو صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے لائے تھے، لیکن آصف علی زرداری صدر بنے تھے۔ اس وقت جسٹس سعید الزماں صدیقی صدارتی الیکشن ہار گئے تھے، لیکن بعد میں 2013 میں جب مسلم لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے ممنون حسین کو صدر بنایا۔ حالانکہ اس وقت اگر وہ چاہتے تو سعید الزماں صدیقی کو صدر بنایا جا سکتا تھا، لیکن سعید الزماں صدیقی نے چونکہ مسلم لیگ کبھی جوائن نہیں کی تھی، آزاد رہے تھے، اس لیے ان کی جگہ ممنون حسین کو یعنی کہ پارٹی کا صدر لایا گیا تھا۔ سعید الزماں صدیقی 1937 میں پیدا ہوئے اور 2017 میں ان کی وفات ہوئی۔ یونیورسٹی آف ڈھاکہ سے لے کر یونیورسٹی آف کراچی تک ان کا سفر رہا۔ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے وکالت کی، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ میں جج بنے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، اور انہوں نے بہت ہی پاکستان کی عدلیہ کا اہم تاریخی دور گزارا اور وہ کئی اہم واقعات کے چشمدید گواہ بنے، اور انہوں نے کئی راز بھی اپنے سینے میں رکھے۔ مشرف دور کو انہوں نے للکارا اور ان کی وجہ سے ہی اور وکلاء کو اور ججوں کو یہ ہمت ہوئی کہ انہوں نے بعد میں جا کر سال 2007 میں جب دوبارہ مشرف نے ججوں کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف اقدام اٹھایا تو وہ اس کے خلاف ڈٹ گئے، اور پھر وکلا تحریک چلی اور افتخار چودھری وہ دوسرے چیف جسٹس تھے جنہوں نے مشرف کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منع کیا اور ڈٹ گئے، اور اس طرح عدلیہ کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی۔ لیکن PCO کے تحت حلف اٹھانے اور مشرف کی وفاداری سے انکار کرنے والے پہلے شخص سعید الزماں صدیقی تھے۔ نومبر 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف نے سعید الزماں صدیقی سے رابطہ کیا اور انہیں ڈاکٹر عشرت العباد جو 13 سال تک سندھ کے گورنر رہے ان کی جگہ گورنر سندھ بننے کی پیشکش کی اور انہیں راضی کیا، اور اس کے بعد وہ گورنر بنے۔ لیکن سعید الزماں صدیقی پہلے دن سے ہی علیل تھے، انہیں نمونیا کا اٹیک ہو چکا تھا اور وہ 2 مہینے اسپتال اور بیماری کی کشمکش میں رہنے کے بعد گورنر تو بن گئے، حلف بھی ہو گیا، لیکن جنوری 2017 میں وہ انتقال فرما گئے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد دوسرے شخص بنے جنہیں سرکاری طور پر گورنر ہاؤس میں سرکاری جنازہ اور پروٹوکول کے ساتھ ان کا جنازہ ہوا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی سرکاری جنازہ ہوا تھا، وہ ظاہر فاؤنڈر آف پاکستان تھے۔ اس کے بعد گورنر ہاؤس میں
سندھ میں یہ دوسرے شخص تھے جسٹس سعید الزماں صدیقی، جو بطور گورنر وفات پائے اور اس کے بعد ان کا سرکاری طور پر جنازہ ہوا، تدفین ہوئی اور پورا سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی خدمات اور ان کی قانونی جدوجہد اور قابلیت اور ذہانت کے سبھی معترف ہیں۔ انہوں نے قانون میں اپنا نام کمایا اور کئی اہم مواقع پر آئینی اور قانونی ماہر کے طور پر انہوں نے جو جرأت مندانہ، دلیرانہ اور اصول پسند موقف دیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو جو انٹرویو دیے وہ بھی ریکارڈ پر ہیں، اور انہوں نے مشرف کے پورے دور میں آمریت کے خلاف اور پاکستان میں جمہوریت کے حق میں قانونی اور آئینی حوالے دیے، مدلل بحث کرتے رہے۔ ان کے متعدد انٹرویوز ہیں، بیانات ہیں جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے تھے، قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے تھے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا اور وہ ڈٹ بھی گئے اور وہ آخری وقت تک لڑتے بھی رہے۔ اب اجازت دیجیے، آئندہ پھر کسی شخصیت کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ نے کے بعد۔